السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے، خیبر پختونخوا حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 9 مئی کے روز ریڈیو پاکستان پر حملے کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے گی۔ کیا حکومت جوڈیشل انکوائری کروانے میں کامیاب ہوگی یا نہیں؟ آج صوبائی حکومت بننے کے بعد، یعنی کیبنٹ کی حلف برداری کے بعد پہلی سرکاری پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور شفیع جان جو ہیں مشیر اطلاعات، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ مینا خان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ تو آج اس حوالے سے بات کریں گے کہ سہیل افریدی کی بالکل ایک فیک جعلی ویڈیو بنائی گئی اور سرکاری ٹی وی سے اس کو چلایا گیا۔ اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیا اس پر پیکا ایکٹ لاگو ہوگا یا نہیں، اور کیا تحریک انصاف ان کے خلاف کوئی کیس کرے گی یا نہیں۔ ساتھ ساتھ بات کریں گے افغان مہاجرین کے حوالے سے۔ تو افغان مہاجرین کی یہاں سے روانگی میں تیزی آئی ہے۔ کل سے بارڈر کھلا ہوا ہے اور افغان مہاجرین کو تیزی سے بھجوایا جا رہا ہے۔ پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر جن مالکان نے اپنے گھر کرائے پر دے رکھے تھے، ان کے خلاف ایف آئی آرز کا اندراج شروع ہو گیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے کا دعویٰ ہے کہ 8.5 لاکھ لوگوں کو یہاں سے بھجوایا گیا ہے، جو ملک میں مجموعی تعداد جو ہے 14 لاکھ اس سے کہیں زیادہ ہے، یعنی اس کے پرسنٹیج جو ہے خیبر پختونخوا کی زیادہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو پنجاب اور سندھ میں آپریشن شروع ہوئے ہیں، اب افغان مہاجرین کی بڑی تعداد خیبر پختونخوا میں اس وقت پہنچ گئی ہے اور مختلف علاقوں میں وہ رہائش اختیار کر رہے ہیں۔ یہ تمام موضوعات ہیں، ان پر تفصیل سے بات ہوگی، اور تفصیل میں جانے سے پہلے ہی آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیا ویلاگ مل سکے۔ آج صوبائی حکومت کی جانب سے ایک پہلی سرکاری پریس کانفرنس ہوئی ہے، جو ہمارے نئے اطلاعات کے حوالے سے آئے ہیں یہاں پہ شفیع جان صاحب۔ انہوں نے چونکہ ان کا تعلق کوہاٹ سے ہے، ان کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ وزارت اطلاعات کو دیکھیں گے۔ تو آج ان کی پہلی پریس کانفرنس تھی، اور یقیناً پہلی پریس کانفرنس میں چاہیے تھا کہ کوئی ڈیٹیل ہوتی، لمبی چوڑی کچھ گورننس کے حوالے سے بھی بات ہوتی، لیکن چونکہ انیشل تھی اور فوری رد عمل تھا، اور ان کے ساتھ مینا خان صاحب بھی موجود تھے۔ پریس کانفرنس جو تھی وہ ایکچولی ایک فیک ویڈیو، جعلی ویڈیو بنائی گئی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم پیکا قانون کی بات کرتے ہیں تو آپ صحافیوں کو، عام لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، جناب یہ پیکا ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، جبکہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو منتخب وزیر اعلیٰ ہے، 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، اس کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے۔ اور یہ پریس کانفرنس کوئی عام بندہ نہیں کرتا، وزیر اعظم کا کوآرڈینیٹر کرتا ہے اختیار ولی صاحب۔ میں تو سمجھتا تھا کہ ایک جمہوری انسان ہیں تو وہ کم از کم ان چیزوں کی تحقیق کے بعد وہ بات کریں گے، لیکن انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور پی ٹی وی سے اس کو لائیو چلوایا گیا۔ پھر دیگر چینلز میں نے دیکھا کہ وہ بھی اس کو چلا رہے تھے، بعض چینلز نے نہیں چلایا جو تھوڑا سا سمجھتے تھے چیزوں کو۔ لیکن اس کے اندر کیا بتایا گیا؟ اس کے اندر بتایا گیا کہ جناب سہیل افریدی صاحب جو ہیں یہ لاہور میں ہیں، 9 مئی کا دن ہے، 9 مئی 2023 کا دن ہے، اور جو کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے تو اس وقت سہیل افریدی جو ہیں وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو کہ وہاں پہ حملہ کر رہے تھے، اور توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ میں وہ ملوث تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ ویڈیو بنائی گئی ہے اور پھر اس کو چلایا گیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تحریک انصاف کا فوری رد عمل جو تھا وہ آنا چاہیے تھا اسی وقت، اور وزیر اعلیٰ صاحب ظاہر ایک بڑا الزام لگ رہا ہے، اور یہ وہی ایک تسلسل ہے الزامات کا جو سہیل افریدی کے خلاف لگائے جا رہے ہیں۔
جہاں پہ بات ہوگی، سچ بات ہوگی تو ظاہر ہے کہ ہم وہ بات کو سپورٹ کریں گے، لیکن جہاں پہ غلط ہوگی تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ اس چیز کو ہم اس پہ تنقید کریں اور اس پر بات کریں کہ جناب یہ تو بہت آپ نے ایک غلط کام کیا ہے، اور اس سینس میں کیا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کے خلاف آپ الزام لگا رہے ہیں اور وہ بھی لائیو چلتا ہے، تو کہاں گیا وہ پیکا ایکٹ؟ چاہیے تو یہ ہے کہ صوبائی حکومت ایک مراسلہ لکھے اور اس کو پیکا ایکٹ کے نیچے ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو۔ اگر اختیار ولی صاحب اس کو ثابت کرتے ہیں تو پھر تو درست ہے۔ اگر اختیار ولی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان بھی لیتے ہیں تو پچھلے 2 سال سے سہیل افریدی کو لاہور کے مقدمے میں اس میں ان کا نام ہے یا ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اور اگر وہ اس میں ملوث ہیں تو پھر کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ سوال تو یہ بنتا ہے پھر۔ لیکن حکومت بھی اپنی، اور پھر پریس کانفرنس بھی آپ خود کرتے ہیں، بھئی آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کے ہاتھ کسی نے باندھے ہیں؟ اگر کسی نے جرم کیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، تو پھر تو آپ ان کو اریسٹ کریں۔ لیکن یہ جو فیک نیوز چلانا اور مس انفارمیشن پھیلانا، ڈس انفارمیشن پھیلانا کہ جناب سہیل افریدی کو جو ہے آپ نے اس 9 مئی کے لاہور کے مقدمے میں کر دیا کہ جناب یہ لاہور میں تھے اور انہوں نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا ہے، میرا خیال ہے یہ غیر مناسب، غیر جمہوری اور غیر قانونی کام کیا گیا ہے۔ اور آج مینا خان اور ساتھ ساتھ شفیع جان صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جناب یہ واقعہ جو ہے وہ اس وقت کا ہے جب عمران خان صاحب اپنے گھر میں تھے اور ایک حملہ ہوا، پولیس نے ایک اٹیک کیا تھا، وہاں پہ ایک جھڑپ ہوئی تھی، اس وقت کی یہ ہے، یعنی 9 مئی سے پہلے کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر کچھ فوٹیجز ملا دیے گئے، ان کو یکجا کر کے آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جناب اس میں تو وزیر اعلیٰ صاحب ملوث ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گھٹیا سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سیاست کریں، لیکن اس قسم کے الزامات جب آپ لگاتے ہیں تو ایکچول جو الزام ہوتے ہیں نا وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب ایک واقعے میں ایک بندہ ملوث نہیں ہے، اس کو آپ ملوث کر رہے ہیں، تو کل کو جس واقعے میں وہ ملوث ہوگا وہاں پہ بھی لوگوں کی اس حوالے سے ڈاؤٹس پیدا ہوں گے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جناب محترم اختیار ولی صاحب، آپ اس پر دوبارہ آپ کو چاہیے کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ یہ آپ نے کیوں کیا۔ دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا، تو خیبر پختونخوا کے اندر میں یہ دیکھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب پشاور آتے ہیں، ایک جرگہ منعقد ہوتا ہے، اس جرگے کے اندر جو ہے وہ آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلاتے، یعنی سہیل افریدی صاحب کو آپ نہیں بلاتے، اور سہیل افریدی صاحب جب اس جرگے میں نہیں جاتے تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب صوبے کا چیف ایگزیکٹو نہیں ہے اس کے اندر تو اس جرگے کی کیا اہمیت ہوگی۔ آپ نے چیف سیکرٹری صاحب کو اپنے بالکل بائیں جانب بٹھایا، باقی لوگ جو تھے آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، کور کمانڈر صاحب بھی تھے، تو اگر وزیر اعلیٰ صاحب کو بلایا جاتا تو میرے خیال میں کہ یہ ایک مناسب ہوتا، اور ان کو اعتماد میں لے کر، ظاہرہ اپنے صوبے میں اگر کوئی کارروائی کرنی ہے تو پھر تو انہیں اعتماد میں لینا پڑے گا۔ ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ سہیل افریدی صاحب کو بھی اب چونکہ وہ ایک ایسے عہدے پر بیٹھ گئے ہیں جہاں سے انہیں 4.5 کروڑ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، تو صرف تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ نہیں رہے وہ اب، نہ وہ جو ہے کسی ایک ایریے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ انہیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ جہاں پہ ان کی ضرورت ہے، جہاں پہ ان کو جانا چاہیے، جیسے اب NFC ایوارڈ کی بات کی جا رہی ہے، تو اس اجلاس میں بھی سی ایم صاحب کو جانا ہوگا۔ اگر سی ایم صاحب کو بلایا جاتا ہے تو انہیں ان اجلاسوں میں جانا چاہیے جہاں پہ ان کی ضرورت ہو۔ ٹھیک ہے، NFC ایوارڈ میں آپ اپنے نمائندے بھجواتے ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی میٹنگ پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتی ہے تو میرا خیال میں کہ سہیل افریدی کو جانا چاہیے۔ جہاں تک ان کی ملاقات کے حوالے سے بات ہے تو میں بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں ان کا آئینی جمہوری حق ہے کہ وہ ملیں، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی خوف ہے، خطرہ ہے کہ جناب جب سہیل افریدی صاحب ملیں گے تو یہ نومبر کا مہینہ ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں احتجاج کی کال دینے کے لیے، اور وہ نومبر میں ہی احتجاج کی کال دیں گے، بلا اگر وہ اسلام آباد نہیں دیتے تو ہو سکتا ہے وہ پنڈی کی کال دے دیں۔ یہ بڑے زیادہ اس پر لوگوں کا فوکس ہے کہ پنڈی کی کال
دی جا سکتی ہے۔ اب وہاں پہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر سہیل افریدی ملے تو عمران خان صاحب ان کو براہ راست کہیں گے کہ بھئی آپ تیاری کریں اور یہ ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، بڑا ہی جیسے کہتے ہیں نا وہ معصومانہ سوال ہے، کہ اگر سہیل افریدی کو آلریڈی کنوے ہو چکا ہو کہ کون سی ڈیٹ ہے، کب آنا ہے، تو اس کے طریقے تو بہت سارے ہیں۔ ان کی عمران خان صاحب کی بہنیں ملتی ہیں، وہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی آپ جا کے سہیل افریدی کو بتا دیں کہ آپ نے 19-20 تاریخ کو آنا ہے، پنڈی آنا ہے یا اسلام آباد آنا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا کوئی راکٹ سائنس ہے کہ آپ سہیل افریدی کو میسیج نہیں دے سکتے۔ بالکل بڑا آسان ہے، آپ کسی کے ذریعے بھی وکلا ملتے ہیں، پھر جناب منگل کو ملاقاتیں ہیں، لوگ جائیں گے ملاقات کے لیے، کچھ لوگ ملیں گے جا کے، میری اطلاعات ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ سہیل افریدی کو نہیں ملنے دینا۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ میں اگلے ولاگ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اسٹیبلشمنٹ سہیل افریدی کو کیوں نہیں ملنے دے رہی، اور اس کے پیچھے ان کے ذہن میں کیا لاجک ہے، اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر میں آپ کو تفصیل سے ایک پروگرام اس پر میں الگ سے کروں گا، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی سوچ کیا ہے، کس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو دور کرنا چاہتے ہیں اور سہیل افریدی کو ان سے ملانا نہیں چاہتے۔ اس صورتحال پر بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ اب بات کرتے ہیں افغان مہاجرین کی۔ افغان مہاجرین کا معاملہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں چونکہ ایک پالیسی ہے، اور سہیل افریدی بھی اس پالیسی کو انڈورس کر چکے ہیں کہ افغان مہاجرین کو جانا چاہیے، لیکن عزت و احترام کے ساتھ۔ میرے خیال میں کہ ابھی تک جتنے بھی لوگ گئے ہیں بڑے عزت و احترام کے ساتھ گئے ہیں، کسی کو اریسٹ نہیں کیا گیا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی۔ پنجاب اور سندھ میں جو ہے سختی بڑھ رہی ہے، اسلام آباد میں بھی سختی بڑھ رہی ہے۔ ایف آئی آر پنجاب میں ایک نہیں اب کئی ایف آئی آریں ہو گئی ہیں مالکان کے خلاف، جنہوں نے اپنے گھر جو تھے وہ کرائے پر دے رکھے تھے۔ دکانیں بھی جنہوں نے کرائے پہ دی تھیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ جناب آپ نے فوری طور پر ان سے خالی کروائیں۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ آ رہا ہے کہ تقریباً کوئی بتایا یہ جا رہا ہے کہ 5 سے کوئی 7 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنا سندھ سے اور پنجاب اور اسلام آباد سے آپریشن کے خوف سے موو کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ آہستہ آہستہ خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں آ رہے ہیں۔ یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کی سختی نہیں ہے۔ ظاہر ہے حکومت کا ایک سٹانس ہے کہ جناب ان کو آرام سے بھیجنا چاہیے، کوئی خوف، کوئی ان کو زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ اٹھایا جا رہا ہے ناجائز، جسے میں کہتا ہوں کہ پنجاب سے، کشمیر سے، گلگت سے، سندھ سے، اسلام آباد سے لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اور وہ شفٹ ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر۔ اب یہ سارے کے سارے جہاں جمع ہو جائیں گے تو وہ پنجاب اور سندھ خالی ہو جائے گا، ظاہر ہے وہاں وہ کلیئرنس دے دیں گے جی ہم نے بھجوا دیے ہیں۔ اب وہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، اب یہاں پہ ایشوز بننا شروع ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جو بھی واقعہ آتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں افغان مہاجرین کے ملوث ہونے کی بات کی جاتی ہے، اور وہ شواہد ظاہر ہے پاکستان نے افغانستان کو بھی دیے ہیں، ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی شواہد دیے ہیں، اس میں افغان بھی شامل ہیں۔ تو جب اسٹیٹ کی پالیسی، ریاست کی پالیسی یہ ہے کہ ان کو جانا ہے، تو پھر میرے خیال میں کہ یہاں پہ اب دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ پہلے سے رہ رہے ہیں ان کو تو رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ ان کو ترتیب میں بھجوا رہے ہیں، آہستہ آہستہ بھجوا رہے ہیں، کیمپ سارے آپ نے آہستہ آہستہ وائنڈ اپ کر دیے ہیں، کیمپوں سے خالی ہو گئے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھ لیں جہاں جہاں انہوں نے کوئی کچی آبادیاں بنائی ہیں وہاں سے آپ نکال دیں۔ لیکن یہ لوکل ایڈمنسٹریشنز کو، پولیس کو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ دیگر صوبوں سے آ رہے ہیں کیا وہ خیبر پختونخوا کے اندر آ رہے ہیں اور یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اگر وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو میرے خیال میں کہ اب وقت ہے کہ ان کو یہاں نہ چھوڑا جائے، یعنی یہاں بھی مالکان کو کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ نے نیا کسی کو کرائے پہ نہیں دینا۔ جو لوگ پہلے سے ہیں آپ کی پالیسی ہے، ٹھیک ہے، اس کو فی الحال آپ ٹچ نہیں کر رہے، اور سلولی گریجولی آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ چلے جائیں، تو اس تک تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، ایک تو دو قسم کے لوگ ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ سے ان لوگوں کو بسوں میں بٹھا کے سامان وغیرہ ان کو بھجوایا جا رہا ہے، تو وہ تو سیدھا آ جاتے ہیں، یعنی وہ یہاں سے بھی ایڈمنسٹریشن کے تھرو ہی جا رہے ہوتے ہیں۔
لیکن وہ لوگ جو وہاں سے موو کر رہے ہیں یعنی خود بخود شفٹ ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پہ خیبر پختونخوا کے اندر آ رہے ہیں اور مختلف علاقوں میں چھپ رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں یہاں رہنے کی۔ حالانکہ پاکستان میں اب رہنے کا کوئی حال نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں بند ہو چکے ہیں، آپ کی جو موبائل ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، آپ کے جو کارڈز ہیں وہ بلاک ہیں، آپ نہ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ رہ سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کوئی اور کام کر سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، میری تو یہی رائے ہوگی۔ البتہ میں بار بار اس حق میں ہوں کہ ویزوں کا پروسیس ٹھیک کیا جائے، اور ایک پاکستان کی ایک ٹیم بھی گئی تھی کابل، وہاں جا کے انہوں نے کافی سارے کام کیے ہیں اور کوشش یہ ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ اگر ویزوں کی بات ہم کرتے ہیں تو وہاں پر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہیں، وہاں جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ حالات کافی اس طرح ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں صورتحال بنتی ہے، اور کیا افغان مہاجرین کی جو خیبر پختونخوا حکومت کی پالیسی ہے اس میں کیا چینج آتی ہے۔ آنے والے دل جو ہیں وہ اس حوالے سے اہم ہوں گے، تو جو بھی سیاسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا افغان مہاجرین کے حوالے سے یا پاکستان افغانستان کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس پر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر بات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔